السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ کل ہم نے سبق نمبر 10 کی مشق کی تھی۔ آج ہم سبق نمبر 11 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 11 کا نام ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ پاکستان کے قیام میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کردار سے واقفیت حاصل کر سکیں گے، اردو میں اشعار، نظمیں وغیرہ سنا سکیں، موقع کی مناسبت سے آداب گفتگو، شکریہ، افسوس، معذرت وغیرہ کا خیال رکھ سکیں، نظم و نثر کو تلفظ، لے اور آہنگ کے ساتھ روانی سے پڑھ سکیں، استجابیہ جملوں کی نشاندہی کر سکیں، سادہ جملوں کو زمانے کے لحاظ سے تبدیل کر سکیں۔ پیارے بچوں، سوچ کر بتائیں ہمارے قومی شاعر کا کیا نام ہے؟ ہمارے قومی شاعر کا نام ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ علامہ اقبال کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ علامہ اقبال پاکستان کے قومی شاعر ہیں۔ آپ نے مسلمانوں کے اندر آزادی کا جذبہ پیدا کیا۔ علامہ اقبال نے بہت سی سبق آموز نظمیں لکھی ہیں۔ پیارے بچوں، یاد رکھیں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اردو کے ساتھ ساتھ فارسی میں بھی شاعری کی ہے۔ تلفظ سیکھیں، الفاظ کو کیسے ادا کرنا ہے۔ امتیازی، غلامی، نجات، جذبہ، تصور، مفکر، سبق آموز۔ اب ہم پڑھائی کریں گے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں ہی حاصل کی۔ ابتدائی جو شروع میں انسان تعلیم حاصل کرتا ہے اس کو ابتدائی تعلیم کہتے ہیں۔ مرے کالج سیالکوٹ سے FA کا امتحان پاس کیا۔ سیالکوٹ میں ایک کالج ہے جس کا نام مرے کالج ہے، وہاں سے آپ نے FA کا امتحان پاس کیا اور مزید تعلیم کے لیے لاہور آ گئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے BA کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا، امتیازی اچھے۔ اسی دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی شاعری کا آغاز بھی کر چکے تھے، یعنی آپ نے شعر لکھنا شروع کر دیے تھے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے ہی MA کا امتحان امتیازی حیثیت سے پاس کیا، اچھے حیثیت سے، اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ اس کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کچھ عرصہ اسی کالج میں انگریزی کے استاد کی حیثیت سے پڑھاتے بھی رہے۔ علامہ اقبال گورنمنٹ کالج میں انگریزی کے استاد کی حیثیت سے پڑھاتے بھی رہے کچھ عرصہ۔ 1905 میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے آپ یورپ کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے 1905 میں یورپ چلے گئے۔ لندن سے قانون اور جرمنی سے PhD کی ڈگری حاصل کر کے 1908 میں آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس تشریف لے آئے۔ آپ نے وکالت کا پیشہ اختیار کر لیا۔ قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ نے وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ اسی عرصے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا۔ جب آپ نے وکالت کا پیشہ اختیار کیا، ساتھ ہی آپ نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا۔ ہندوستان پر اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی۔ ہندوستان، انڈیا اور پاکستان کو ہندوستان کا نام دیا جاتا تھا، دونوں ایک ہی حصے میں پاکستان اور
کٹھے مل کر رہتے تھے، ایک ہی جگہ پر آباد تھے، اس کو ہندوستان کا نام دیا جاتا تھا۔ ہندوستان پر اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، وہاں پر انگریز حکومت کر رہے تھے۔ علامہ محمد اقبال مسلمانوں کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانا چاہتے تھے۔ نجات دلانے سے مراد ہے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ آپ کی شاعری نے ہندوستان کے مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کر دیا۔ جذبہ کہتے ہیں شوق کو، کشش کو۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کے اندر جذبہ پیدا کیا کہ وہ انگریزوں کی غلامی سے چھٹکارا حاصل کریں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے عظیم رہنما اور قومی شاعر ہیں۔ رہنما ایسا شخص جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے، آپ کو سیدھی راہ دکھاتا ہے، رہنما کہلاتا ہے۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ ہی تھے جنہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا تصور سب سے پہلے پیش کیا تھا۔ تصور خیال کو کہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے سب سے پہلے یہ خیال یا تصور پیش کیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے آپ کو مفکر پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ مفکر غور و فکر کرنے والے کو کہتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کے لیے بہت اچھی اچھی اور سبق آموز نظمیں لکھی ہیں۔ سبق آموز نظمیں ایسی نظمیں جن سے کوئی سبق ہمیں حاصل ہو، سبق آموز نظمیں کہلاتی ہیں۔ ان نظموں میں ایک گائے اور بکری، ایک پہاڑ اور گلہری، بچے کی دعا، ماں کا خواب، ہمدردی اور بچے کی دعا وغیرہ مشہور ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 21 اپریل 1938 کو وفات پا گئے۔ آپ کا مزار لاہور میں بادشاہی مسجد کے صدر دروازے کے قریب واقع ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے سیکھا علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ مسلمانوں کے لیے آزاد ریاست کا خواب سب سے پہلے علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا۔ پیارے بچوں، ٹھہریں اور بتائیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کس شہر میں پیدا ہوئے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ علامہ محمد اقبال کا مزار کہاں واقع ہے؟ علامہ محمد اقبال کا مزار لاہور میں بادشاہی مسجد کے صدر دروازے کے قریب واقع ہے۔